بات کریں گے نوجوان روزہ جو چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر یا پھر طلاق ہو جاتا ہے، کیا طلاق ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ کچھ اس طرح کے سوال لے کر آیا ہوں، کیا طلاق ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ روزہ جب ایک شخص نے رکھ لیا، اس کے بعد وہ سو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، تو اس کے بعد وہ غسل کر لے، اس کا روزہ بدستور قائم ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر روزے کا رکھنے کا ٹائم قریب ہو گیا، ایک شخص نے ازواجی تعلق استوار کیا ہوا تھا، شادی شدہ، اس کو غسل کا ٹائم نہیں ملا، وہ کلی کر لے، منہ ہاتھ دھو کے وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ وہ روزہ ہے جی، اس کا روزہ ہو جائے گا غسل کے بغیر۔ جی، روزہ جب جان بوجھ کے کوئی شخص توڑتا ہے تو پھر وہ 30 روزے رکھے گا۔ نوجوان جو ہے اگر اس پر روزہ واجب ہے، فرض ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا اور جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا گناہ تھوڑا سا بتا دیں، اور اس سے مطلب کفارہ کیا؟ اس کا کفارہ یہ کہ وہ 30 روزے آئندہ کے لیے رکھے گا، اور وہ 30 روزے اس ایک فرض روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ یہ 30 روزے جو ہیں اتنے قیمتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیے ہیں۔ سرخی لگا سکتی ہے روزے کی حالت میں؟ نہیں، سرخی سے پرہیز کرے، کیونکہ اگر اس کا کوئی اسمیل جاتی ہے چلا گیا تو اس سے خرابی، مکروہ ضرور ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ غیر محرم لوگوں کو جا کے نہ دکھائے، بے پردہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پردہ رکھو، یہ تمہارے تقوی کے لیے ہے۔ تو جتنے اس کے بال نظر آئیں گے، دیکھیں نا، جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو عورتیں سر کے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں جہنم میں، یہ وہ ہیں جو غیر محرم لوگوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھیں۔ کہ بڑھاپے میں کوئی جا کے شادی کرے، وہ کہتے ہیں یار تو تو نانا ہو گیا، دادا ہو گیا۔ بھائی، نانا دادا ہونے سے نکاح تو نہیں حرام ہو جاتا، وہ تو رہتا ہے۔ دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، آپ کی بیوی کی عمر 95، 96 یا 98 سال تھی۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا میرے لیے یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، میں تو کر سکتا ہوں، میں کوئی تمہارا پابند یا محتاج نہیں ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان، اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل سٹوری۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج کچھ سوالات ہیں، بات کریں گے نوجوان روزہ جو چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر یا پھر طلاق ہو جاتا ہے، کیا طلاق ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ کچھ اس طرح کے سوال لے کر آیا ہوں، تو یہ بہت ضروری ہے آج کا یہ کلپ دیکھنا اور اس کو شیئر بھی کرنا، کیونکہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نالج ہو، لوگوں کو علم ہو، اور جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے یہ کلپ دیکھنا۔ تو میرے ساتھ موجود ہے علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال آ گیا عثمان صاحب، انتہائی مفید سوال ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، مریم نواز تک میری یہ آواز پہنچے یا شباز شریف صاحب تک، جہاں پر میں رہتا ہوں، رحمان سٹی اس جگہ کا نام ہے، وہاں پر 900 گھر آباد ہیں جو کہ 15 سالوں سے لائٹ کے بغیر یا ادھر ادھر سے پکڑ کے وہ لائٹ چلا رہے ہیں، اور وہاں پر چوری بھی ہو رہی ہے، اور ہم نے اپنے گھر بھی پاس کروا لیے ہیں، لیکن متعلقہ ایس ڈی او صاحب پاس ہونے کے باوجود ہمیں لائٹ نہیں دے رہے، رشوت مانگ رہے ہیں۔ اس رمضان کے مہینے میں اپنی وزیر اعلیٰ سے وہ بار بار کہتی ہے کوئی بھی مسئلہ ہمیں بتائیں، تو میں یہ 900 گھروں کی آواز ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ حکومت کو فائدہ دیں اور ان لوگوں کو اس چوری چکاری سے اور پریشانی سے بھی بچائیں۔ اچھا، سوال پہلا میرا یہ ہے، نوجوان ہیں، ظاہر سی بات ہے، روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، طلاق ہو جاتا ہے، کیا طلاق ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ روزہ جب ایک شخص نے رکھ لیا، اس کے بعد وہ سو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، تو اس کے بعد وہ غسل کر لے، اس کا روزہ بدستور قائم ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر روزے کا رکھنے کا ٹائم قریب ہو گیا، ایک شخص نے ازواجی تعلق استوار کیا ہوا تھا، شادی شدہ، اس کو غسل کا ٹائم نہیں ملا، وہ کلی کر لے، منہ ہاتھ دھو کے وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ وہ روزہ ہے؟ جی، اس کا روزہ ہو جائے گا غسل کے بغیر؟ جی۔ اسی طرح اگر منہ بھر کے قے آ جائے اور اس میں سے کچھ حصہ ریورس ہو جائے واپس، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا آپ نے انجیکشن لگوا لیا اور اس کا انجیکشن جو وہ خون میں مکس ہو گیا تو روزہ جاتا رہے گا۔ یا اگر آپ نے آنکھ میں کوئی ایسا ڈراپر ڈالا کہ جس کا مزہ یا اس کی کڑواہٹ آپ کے گلے تک محسوس ہوئی اور وہ معدے میں اتر گئی، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ جب جان بوجھ کے کوئی شخص توڑتا ہے
तो फिर वो 30 रोज़े रखेगा। नौजवान जो है अगर उस पर रोज़ा वाजिब है, फ़र्ज़ है, अगर वो रोज़ा नहीं रखता और जानबूझकर रोज़ा छोड़ देता है तो इसका गुनाह थोड़ा सा बता दें, और इससे मतलब गफ़ारा क्या? इसका कफ़ारा ये कि वो 30 रोज़े आइंदा के लिए रखेगा, और वो 30 रोज़े इस एक फ़र्ज़ रोज़े का बदल नहीं हो सकते। ठीक है। ये 30 रोज़े जो हैं इतने कीमती हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फ़र्ज़ किए हैं, और फ़र्ज़ की अहमियत आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो फ़र्ज़ का मुनकर हो यानी इनकार करे वो काफिर हो जाता है। इतनी अहमियत है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुम पर। तो ये रोज़ा रखो ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो। रोज़ा अल्लाह के लिए है। जो भी शख्स रोज़ा रखता है अल्लाह फरमाता है कि उसका बदला मेरे पास है, उसको मैं ही बदला दूंगा। अच्छा, कुछ सवालात जो है वो ख़वातीन के लिए भी हैं। रोज़ा रख के वो शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, नेल पॉलिश लगाती है, सुर्खी लगाती है, मतलब जो भी मेकअप हो, क्या करना ठीक है? इससे रोज़ा मतलब कि मखरूह तो नहीं होगा? देखिए, औरत जो है ना, मेकअप वो मेकअप जिस पर से वज़ू हो सके, गुस्ल हो सके, वो शरन जायज़ है औरत के लिए। लेकिन वो औरत मेकअप करके अपने महरम लोगों को दिखा सकती है, यानी सुर्खी लगा सकती है रोज़े की हालत में? नहीं, सुर्खी से परहेज़ करे, क्योंकि अगर उसका कोई स्मेल जाती है चला गया तो उससे ख़राबी मकरूह ज़रूर होगा। तो इसमें यह है कि वो गैर महरम लोगों को जाके न दिखाए, बेपर्दा ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम पर्दा रखो, ये तुम्हारे तकवे के लिए है। और जो औरतें बदनिगाही करती हैं, ये बंदे उन्हें देखकर बदनिगाही करेंगे, वो औरत भी जहन्नम में जलेगी और वो बंदे भी जहन्नम में जलेंगे, गुनाहगार होंगे। लिहाजा इस औरत को चाहिए कि वो कोशिश करे। औरत का लुग़वी सादगी में, यानी कि रोज़े की हालत में सादगी में, औरत का जो है ना लुग़वी माना वो यही है कि पर्दे में रखने वाली चीज़। लेकिन हमारे यहाँ बदनसीबी से जिसको हमने पर्दे में रखना था उसका आधा सीना भी बाहर आ गया, उसके बाजू भी बाहर आ गए, उसके सर के बाल वो भी इतने इतने लटके हुए होते हैं कि उसके साथ एक पूरा बंदा जो है वो बांधा जा सकता है, वो भी लटक रहे होते हैं। तो जितने जितने उसके बाल नज़र आएंगे, देखें ना, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजूर अलैहिस्सलाम को फरमाया, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये जो औरतें सर के बालों के साथ लटकी हुई हैं जहन्नम में, ये वो हैं जो गैर महरम लोगों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थीं। अच्छा। तो एक औरत, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया था, 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। अच्छा। अपने भाई को, खामद को, बेटे को और बाप को। एक औरत क्यों? जब ये पर्दा नहीं करेगी, जब तक बाप की ज़िम्मेदारी थी उसका काम था रोकना, भाई की ज़िम्मेदारी थी उसका काम था रोकना, अब इसकी शादी हो गई, अब इसके खामद का काम है। लेकिन मुआशरे में हम देखते ये हैं कि हमारा मुआशरा लिबरल होता जा रहा है। खामद जो होता है वो बीवी के हाथ में हाथ डाल के सरेआम बाजार में जा रहा होता है। खामद खुद ठीक नहीं होता, जाहिर सी बात है उनको। अब वो बेचारा अकल का अंधा होता है ना, एक आंखों से अंधा होता है। जैसे कुरान में है ना, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। तो ये भेड़ बकरियों की तरह आ जा रहे होते हैं, जैसे बकरियां और भेड़ें नहीं, वो परायों के पंजाबी में कहते हैं ना पट्ठे, पट्ठियां पै जांदियां ने। तो ये भी इसी तरह वो औरत के हाथ में हाथ डाल के जा रहा होता है कि हाजी साहब कहीं आगे पीछे ना हो जाना, तुम्हारा निकाह मुझसे हुआ है तो मेरे साथ ही जाना है, जहाँ मैं जाऊँगा वहीं आपने भी जाना है। तो मैं इनको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, एक तो औरतों को पर्दे में लेकर निकला करें, दूसरा लोगों को दिखाने के लिए उनके हाथ में हाथ डाल के ये ना निकल। सवाल है, आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि एक 70 साला मतलब कि दाढ़ी रखी हुई इतनी, और उसने कोई 18-19 साल लड़की के साथ शादी कर ली है, और उसके घर में 18-19 साल 20 साल की बेटियां भी हैं। अब बेटियों के दरमियान उसकी मिसेज भी है, काम कर रही है। क्या इस उम्र में, इतनी उम्र के साथ शादी करनी चाहिए? देखें, शादी जो है ना, ये तो किसी उम्र, जब बालिग हो जाए बच्चा तो मरने से पहले तक किसी भी उम्र में मुसलमान आकिल बालिग शादी कर सकता है। उसके बच्चे उसे नहीं रोक सकते, उसकी बीवी उसे नहीं रोक सकती। शरन निकाह तो जायज़ है। देखें, पहली शादी हजूर अलैहिस्सलाम ने 25 साल की उम्र में की, और सैयदा खदीजा जो कि हमारी माँ हैं, उनकी उम्र 40 साल थी। तो सरकार ने पहले ये बता दिया
کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا بھی میری سنت ہے، اور اپنے سے کم عمر کی لڑکی سے شادی کرنا یہ بھی میری سنت ہے۔ جو چیز حلال ہے سو حلال ہے، حرام یہ ہے کہ عورت ہمسایوں کو لائن مار رہی ہے یا راہ جاتے ہوئے خامد کا منہ ادھر ہے وہ ادھر تاک رہی ہے، یہ غلط ہے اور یہ بڑی حرام ہے۔ عمر کے ساتھ شادی تو کر لی لیکن وہ لائن جوانوں کو دے رہی ہے۔ اور جو بڑی عمر کا بندہ ہے دولت کی خاطر۔ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ حقوق زوجہ ادا کرنے کے قابل ہے۔ اگر حقوق ادا کر سکتا ہے پھر تو شادی کرے۔ ہاں اگر وہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ صورت بھی جائز ہے نکاح۔ ویسے بھی نکاح ہو سکتا ہے، نکاح منع نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں کوئی جا کے شادی کرے، وہ کہتے ہیں یار تو تو نانا ہو گیا، دادا ہو گیا۔ بھائی نانا دادا ہونے سے نکاح تو نہیں حرام ہو جاتا، وہ تو رہتا ہے۔ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، آپ کی بیوی کی عمر 95 96 یا 98 سال تھی۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا میرے لیے یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، میں تو کر سکتا ہوں، میں کوئی تمہارا پابند یا محتاج نہیں ہوں۔ تو شرعاً نکاح اس کا جائز ہے۔ اس پر جو برے تبصرے کرتے ہیں وہ گناہ گار ہوں گے۔ جو کہیں گے بڈھے نے شادی کر لی، انہیں شرم آنی چاہیے۔ ہاں شرم اسے بھی کرنی چاہیے جو اپنی عورت کے ہوتے ہوئے پرائی عورتوں کو لفٹ کراتا ہے اور زانی بنتا ہے یا زوجہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، اسے شرم کرنی چاہیے۔ گھسیٹا تو اسے جائے گا جو اپنی عورت کے ہوتے ہوئے اس کا حق کسی اور کو دیتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ جی آپ کا علامہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، یہ ایک میسیج ہے نوجوانوں کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان بہنوں کے لیے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔